ہائے 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 بابا جی اگر رب تعالیٰ ساڈیاں غلطیاں تے سانو پھڑن لگ پوے اسی ایک ساہ بھی لے سکنے ہاں ایک قدم بھی چل سکنے ہاں یا رب تعالیٰ سانو قدم قدم تے معاف کرے اسی اپنے بھرا نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں. کیا تانوں اے بھی سودا قبول ہے کہ نہیں؟ رب تعالیٰ فرماندا ہے تو میرے بندے نو معاف کر دے قیامت اللہ میں تینوں معاف کر دیاں گا. یار صلح کر لو اپنے ماں باپ کے قدم جا کے پکڑو اور ابے سے یہ نہ کہنا ابا تو انج کیوں کیتا ہے ماں تو انج کیوں کیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سنو غور سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ تیرے اوپر ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے تجھے اجازت نہیں کہ باپ کو گالیاں نکال اس کو گریبان سے پکڑ اس کو دھکے دے کے باہر نکال. ارے تجھے تو اتنی اجازت نہیں کہ اس کے سامنے تو اف بھی کر جا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تو گالا پیا کاٹنا پیا ہمیں. پھر کیا خیال ہے صلح کر لیں گے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی یار اتنی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. یار ایک اور میں بات عرض کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ کے ہونٹوں پر امتی امتی ہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ. اور جب معراج شریف کی رات لا مکانوں سے بھی اوپر تشریف لے گئے. حضرت صاحب سانو اللہ تعالیٰ کوئی منصب دوے کوئی عہدہ دے دے اسی اپنے پتراں نو بھرتی کرواواں گے پتراں دا بھلا سوچاں گے وہ نام پلاٹ لوا دیاں گے مکان لوا دیاں گے. یار کوئی بندہ مجھے ایک مثال دے دے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مقام پر پہنچ کر اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگا ہو. مانگا ہے تو امت کے لیے مانگا. بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتار رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. میں نے کان لگا کے قریب کیا تو دیکھا سرکار وہاں بھی امتی امتی پکار رہے ہیں. میں اب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا چھوٹا سا سوال. ایسے شفیق آقا کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ یہ دو چار کی آواز آ رہی ہے باقیوں کی آواز نہیں آ رہی. تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار. آپ کہیں گے جی سرکار خوش کیسے ہوتے ہیں؟ تو آؤ نسخہ میں بتلا دیتا ہوں عمل کر لو گے؟ آواز پھر کم ہو گئی ہے. لو جی نسخہ کیا ہے سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. اچھا اس حدیث سے مطلب میں نے کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. حضرت جی بات بھی صحیح ہے. آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو چاہے استنجا پانی کرنے کے لیے اٹھو آگے آپ کا بیٹا جائے نماز پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہو آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. اگر آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہیں تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی.